السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام کا نام ہے یادیں اور باتیں. میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں حسن جلیل اور میں آپ کی ہوسٹ زوبی علی. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بس ہم، بالکل ٹھیک اور ٹھاک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں. اور موسم بتائیں وہاں کا آپ کی کیسا ہے؟ خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے. نیک مطلوب چاہتا ہوں. بالکل یہ آ، خطوں میں لکھا کرتے تھے پرانے یہ زمانے میں جو پہلا خط جملہ. لکھے جاتے تھے ان میں ہاں یہ ہوتا تھا. ان میں یہ ہوتا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی تھا. بہت پیارا دور تھا اور کیا جی مزہ آتا تھا وہ. جو خطوط ملا کرتے تو کتنی خوشی ہوا کرتی تھی. ہاں، بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ خط میں. اور خط آیا ہے. لمبے لمبے بعض اوقات بہت لمبے خط ہوتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا ہاں انہیں پڑھنے میں. وہ ساری جو ارد گرد کے جو بھی معاملات تھے وہ تمام خطوں میں لکھ دیا کرتے تھے. بالکل. اور خواتین کے خطوں میں تو یہ بھی لکھ دیا کرتے تھے، وہ جی کل دال پکانے کی کوشش کی تھی لیکن بگاڑ لگایا لیکن چل گئی دال نیچے سے. اچھا ایسا بھی ہے؟ یہ تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا، خاتون آپ ہیں کہ میں ہوں. نہیں نہیں مجھے نہیں پتا ہے. اس طرح کی تو میرے پاس کبھی نہیں آئے نہ ہماری طرف نہیں سے نہیں اس طرح آتے تھے کی بھائی. گئے. جی جناب. اور وہ اصل میں نا وہ جو تھا خطوں والا دور نا وہ اپنائیت والا دور تھا. اب سہولت تو زیادہ مل گئی ہے لیکن وہ اپنائیت ختم ہو گئی ہے. اور وہ جو ڈاکیا ہوا کرتا تھا نا اس کا بڑا انتظار ہوتا تھا، اور دور سے ہوں وہ نظر آتا تھا سائیکل پہ اپنے مخصوص وردی پہنے ہوئے. اور ہوں انتظار ہوتا تھا بے چینی سے کہ وہ کب آئے گا. سب کا سانجھا رازدان. جی ہاں بالکل. ہاں بالکل. اچھا جی. اچھا جی یہ صرف کچھ لوگوں نے تعریفی کلمات کہے ہیں جن کے میں نام دے دیتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی ایسی سجیشن والا تو کوئی خط نہیں ہے. خط ہی چلیں، کہوں گی ویسے میں. ایک تو تعریف سے اچھی کون ثنا سی چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ تو ہے. یہ ثنا ارم ہے، راحت جبی ہیں، ام حبیبہ ہیں اور یہ شان ہیں کہاں اکرم سے؟ ہیں. یہ سب کراچی سے ہیں. سب کراچی سے ہیں؟ اچھا جی چلیں. یہ سب کراچی سے ہیں. بھائی کراچی آئٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور یہ سلسلہ جاری رکھیے. کوئی تھوڑی بہت رائے بھی دے دیا کریں، ایک آدھ لائن لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ہم انتظار کرتے ہیں آپ کی رائے کا. جی ہاں بالکل. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کی پسندیدہ کون کون سی شخصیات رہیں؟ کس کے حوالے سے؟ تاریخ کے حوالے سے؟ تاریخ کے حوالے سے. تاریخ کے حوالے سے تو بے شمار ہیں. مطلب یہ پرانی شخصیات میں جو اسلامی شخصیات ہیں ان میں جو ہے وہ بے شمار نام ہیں. اور اس ہوں کے بعد جو جدید دور آتا ہے اس میں بھی بہت سے نام ہیں. اب آپ کو میں پوری چند فہرست ایک سناؤں یا چند نام بتا دوں؟ چند ایک نام بتا دیں آپ. دیکھیے تاریخ میں جو مسلمان فاتحین، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم جی کا ذکر نہیں صلی کرتا. اللہ علیہ وآلہ وہ تمام وسلم. جی شخصیات سے بڑھ کر شخصیت ہیں، اور ان کو ان کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سورج کو چراغ دکھائیں. بالکل تو ایسے ان ہی کو ہے. آپ ہٹا دیجئے. اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں جی بھی کچھ کہنا جو ہے بڑی جی بات ہوگی. بالکل اس کے بالکل. بعد ہم آتے ہیں تو مسلمان فاتحین کا ذکر بہت آتا ہے تاریخوں میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسلمان فاتحین نے اسلام کو پھیلانے میں، مسلمانوں کو دوسرے ملکوں میں لے جانے میں، اور پھر اس کے بعد اس ملک کا نظم و نسق چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو جو ظاہر ہے کہ سر فہرست ہیں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی. اور یہ اچھا. فتوحات ایسی ہوئیں کہ ان میں جو بڑے بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے روم کی سلطنت میں نے ہوں پہلے بھی ذکر کیا تھا، جی وہ جی مسلمانوں نے فتح کی. اس کے بعد ایران کی سلطنت تھی جسے کہا جاتا تھا کہ وہاں کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں نے فتح کی. اور ان میں مسلمان جو تھے ان میں سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے ایران کے، جن کا نام بہت بڑا نام ہے. حضرت خالد بن ولید بہت بڑے فاتح جی تھے، جی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ پلاننگ اور اسٹریٹجی آج تک کسی سپہ سالار کے پاس نہیں ہوئی.
اس اچھا کے بعد جو دوسرا دور آیا جسے ہم قرون وسطیٰ کا دور کہتے ہیں، اس کو ہم قرون اولا کہتے ہیں، یعنی اولین دور جو ہے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے وہ فاتح تھے، اور اس کے بعد نور الدین زنگی ایک بہت بڑے فاتح ہوئے۔ اس کے بعد ایک مطلب یہ وہ بڑی بات ہے کہ ایک مسلمانوں کو چونکہ اتنی زیادہ فتوحات ہو رہی تھیں کہ مسلمانوں کے بے شمار نام سامنے آئے۔ طارق بن زیاد کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی صرف 7,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ انہوں نے اسپین جیسے ملک کو فتح کیا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر تھے، پھر قتیبہ بن مسلم تھے، یہ تمام کتنے اپنی نام اپنی ایسے ہیں جگہ جو پتہ بہت بھی نہیں بڑے ہوں بڑے، گے جی ہاں اب بالکل، کی بہت بڑے جنریشن بڑے کو۔ سپہ سالار تھے۔ اور مسلمانوں کی اس زمانے میں لشکر کشی کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف اگر وہ یورپ پہ لشکر کشی کر رہے تھے تو دوسری طرف وہ جو ہے بالکل اس کے دوسرے علاقوں میں یعنی افریقہ میں وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایک یوسف بن تاشفین جنہوں نے افریقہ میں فتوحات میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کا نام بہت بڑا نام ہے۔ اس کے بعد پھر جدید جو دور آیا اس میں مسلمانوں کا تو ظاہر ہے کہ زوال آ گیا، تو باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ مسلمان ان کے فاتحین کا جو دور تھا وہ صرف اسپین کے دور تک رہا، اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ مغلوں نے بھارت میں فتوحات کی، ان میں ظاہر ظہیر الدین بابر ایکچولی مغلوں کے پہلے جو تھے شہنشاہ جو تھے وہ ہوئے بھارت میں، اور ان کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے پھر جو مغلوں کی فتوحات ہیں ان کا سلسلہ بھارت میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ جناب ایک مختصر سی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، پھر الگ الگ ہم فتوحات جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کریں تھا گے کسی دن بالکل۔ انشاءاللہ صلاح جی الدین ایوبی کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، میری بڑی خواہش بھی ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن جو سیکنڈ ہیں جنہوں نے اسپین میں بڑی جو ہے جدید عمارات تعمیر کرائیں، مسجد قرطبہ ہے، غرناطہ کا محل ہے، اس کے علاوہ اور بہت انہوں نے جو ہے بڑی بڑی عمارات تعمیر کرائیں، بڑا جو ہے ترقی ہوئی ان کے دور میں، ان کا نام بڑا سر فہرست ہے، ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم بتائیں گے۔ جی بالکل۔ اچھا حسن بھائی، ایک سوال کئی دن سے میرے ذہن میں کہ پرانے زمانے میں تو کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی، تو جی جب اسلامی لشکر سے سینکڑوں میل کا سفر یہ لوگ طے کرتے تھے تو انہیں ظاہر راستے میں تو بہت مشکلات پیش آتی ہوں گی، سہولتیں بھی نہیں تھیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سارا جذبوں کا کارنامہ ہے۔ مسلمان جذبہ تھا، وہ تھا کہ ہم نے اسلام کی ترویج کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کا نام ہم نے روشن کرنا ہے، اپنا پرچم ہم نے سر بلند رکھنا ہے۔ آپ حضور پاک کی ہدایات پر عمل کرتے تھے، اتنا زیادہ عمل کرتے تھے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تقریباً ان کا عکس نظر آتی تھی، تو لہٰذا ظاہر وہ جذبہ ان کی ہر چیز میں، جنگوں میں بھی، ان کے سفر میں، ہر جگہ وہ کردار جذبہ میں جو تھا وہ حاوی نظر آتا تھا۔ ہوں، اس زمانے میں آپ کو میں بتاؤں کہ جو عرب کے ریگستان ہوتے تھے ان میں ٹیمپریچر جو تھا نا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 145 150 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کرتا تھا گرمی میں، اور اچھا سفر بھی ہوتا تھا ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا۔ دیکھیے نا، اب آپ اگر عرب سے سفر کر کے اور اس کے بعد آپ روم جا رہے ہیں یا ایران جا رہے ہیں یا کہیں اور لشکر کشی کر رہے ہیں تو وہ سینکڑوں میل کا سفر ہوا کرتا تھا، جی اور وہ راتوں یعنی کئی کئی دن مسلسل سفر کرتے تھے، رات کو آرام کے لیے ٹھہرتے تھے، وہاں انہیں پانی کے لیے اور جو ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے نخلستان کی تلاش ہوتی تھی۔ نخلستان وہ جگہ ہے جو ریگستان میں ہوتی تھی، وہاں پر کوئی پانی، قدرتی پانی موصول جو ہے موجود ہوتا تھا، اور ساتھ میں ان کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے، عام طور پہ کھجور کے درخت، تو وہاں وہ سانس لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا آپ یہ دیکھیے کہ سادگی اتنی تھی کہ ان کی جو بیگ ہوتا تھا، جسے ہم بیگ کہتے ہیں سیدھے الفاظ میں، اس بیگ میں کھجوریں ہوتی تھی، چھوارے ہوتے تھے، اچھا ستو ہوتے تھے جسے وہ پانی میں ڈال کے پیا کرتے تھے، جو کی خشک روٹی ہوا کرتی تھی،
جس